غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلاف کعبہ کی تاریخ۔ خانہ کعبہ پر غلاف کب کس نے اور کس طرح سے ان خدمات کو انجام دیا، تاریخی روایتوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو ہم سماعت کریں گے۔ خانہ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، جہاں ہر سال پوری دنیا سے ہر نسل، ہر رنگ، ہر زبان، ہر علاقے، ہر ملک اور ہر خطے سے تعلق رکھنے والے مسلمان جمع ہو کر فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ سے بے شمار دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ دوستوں، کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کی رسم بھی بہت پرانی ہے۔ اس پر سب سے پہلے غلاف حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا۔ مورخین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کا بھی اہتمام فرمایا تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ ظہور اسلام سے 700 برس قبل اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 220 برس پہلے یمن کے بادشاہ تبع ابو کرب اسد نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھا رہا ہے، اور ایسا خواب اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ ایک جنگ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرا تو اسے اپنا وہ خواب یاد آیا، چنانچہ اس نے یمن سے قیمتی کپڑے کا غلاف بنوا کر خانہ کعبہ پر چڑھا دیا۔ اس نے پہلی مرتبہ در کعبہ مشرفہ کے لیے ایک چابی اور تالا بنوایا، اور اس کے وصال کے بعد یمن کے ہر بادشاہ نے یہ سعادت حاصل کی، اور ہر بادشاہ نے اللہ کے مقدس گھر کی حرمت کے لیے غلاف کعبہ بنوایا اور چڑھایا۔ دوستوں، مورخین کی نظر میں اس واقعے کے درست ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ اسد نامی بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسد حمیری کو برا مت کہو، کیونکہ اس نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا، اور یہ غلاف سرخ و دھاری دار یمنی کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ قریش مکہ ہر سال 10 محرم کو کعبے کا غلاف بدلتے تھے، اور اس دن وہ احترام کی خاطر روزہ بھی رکھتے تھے۔ زمانۂ جہالت میں خالد بن جعفر بن کلاب نے کعبے پر پہلی مرتبہ دیباج کا غلاف چڑھایا تھا، اور اس کی لاگت تمام قبائل قریش میں تقسیم کی گئی تھی۔ اس وقت تو غلاف ٹاٹ، چمڑے اور دیباج سے تیار کیے جاتے تھے۔ بنی مخزوم کے ابو ربیع بن عبداللہ ابو بن عمر نے تجارت میں بے حد منافع کمایا، تو اس نے قریش سے کہا، 1 سال کعبے پر غلاف میں چڑھایا کروں گا، اور 1 سال تمام قریش مل کر یہ فریضہ سر انجام دیا کریں گے۔ چنانچہ اس کے مرنے تک یہی دستور رہا۔ چونکہ زمانے جہالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، انہوں نے بڑی سمجھداری اور فراست سے کام لیتے ہوئے غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے خصوصی بیت المال قائم کیا، تاکہ تمام قبائل اپنی اپنی حیثیت کے مطابق غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لے سکیں، اور کوئی بھی قبیلہ اس سعادت سے محروم نہ رہے۔
اپنے خرچ پر غلاف کعبہ چڑھانے کا شرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو بھی حاصل ہوا تھا۔ بچپن میں جب حضرت عباس گھر کا راستہ بھول گئے تو ان کی والدہ نے منت مانی کہ عباس گھر آ جائیں تو وہ غلاف کعبہ نذر کریں گی۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلامتی سے گھر واپس آ گئے تو انہوں نے یہ منت پوری فرمائی۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظہور اسلام سے قبل بھی غلاف کعبہ کو ذاتی اور اجتماعی طور پر بڑی اہمیت اور مقام حاصل تھا۔ قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال قبل خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی اور بڑے اہتمام سے غلاف کعبہ چڑھایا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو اس وقت تو آپ نے غلاف کعبہ کو تبدیل نہیں کیا۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلمان خاتون غلاف کعبہ کو سندل کی خوشبو میں پسانے کا اہتمام کر رہی تھی کہ اچانک تیز ہوا سے آگ خانہ کعبہ کے غلاف پر پڑی اور اس پردے پر آگ لگ گئی جو مشرکین مکہ نے ڈالا تھا۔ فتح مکہ کی خوشی کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا تیار کیا ہوا کالے رنگ کا غلاف اسلامی تاریخ میں پہلی بار چڑھانے کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 10 محرم الحرام کو نیا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا۔ بعد میں یہ غلاف عید الفطر اور دوسرا 10 محرم کو چڑھایا جانے لگا۔ بعد ازاں حج کے موقع پر غلاف کعبہ چڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی غلاف چڑھایا گیا۔ اس زمانے سے آج تک ملت اسلامیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ غلاف قیمتی اور نہایت خوبصورت کپڑے سے بنوا کر چڑھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے دور میں مصری کپڑے کا قباطی غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے پرانے غلاف پر غلاف چڑھایا اور سال میں 2 مرتبہ کعبے پر غلاف چڑھانے کی رسم کا آغاز کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج بن یوسف نے دیباج کے بنے ہوئے غلاف چڑھائے۔ خلفائے بنو عباس نے 500 سالہ دور حکومت میں ہر سال بغداد شریف سے غلاف کعبہ بنوا کر مکہ روانہ کیا۔ عباسیوں نے اپنے دور حکومت میں غلاف کعبہ بنانے پر خصوصی توجہ دی اور اس کو انتہائی خوبصورت بنایا۔ بادشاہ ہارون رشید نے سال میں 2 مرتبہ اور بادشاہ مامون رشید نے سال میں 3 مرتبہ غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کا اہتمام کیا۔ مامون رشید نے سفید رنگ کا غلاف چڑھایا۔ بادشاہ الناصر عباس نے پہلے سبز رنگ کا غلاف بنوایا، لیکن پھر اس نے غلاف کعبہ سیاہ ریشم سے تیار کرایا۔ اس کے دور سے آج تک غلاف کعبہ کا رنگ سیاہ ہی چلا آ رہا ہے، البتہ اوپر زری کا کام ہوتا ہے۔ 140 ہجری سے غلاف پر لکھائی شروع ہو گئی جو آج تک جاری ہے۔ 761 ہجری میں والی مصر سلطان حسن نے پہلی مرتبہ غلاف کعبہ پر آیات قرآنی کو زری سے
کاڑنے کا کام شروع کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97، سورہ مائدہ کی آیت 97 اور سورہ بقرہ کی آیات 3 طرف کاڑی جاتی تھی اور چوتھی طرف غلاف کعبہ بھیجنے والے فرما رواں بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ 810 ہجری میں غلاف کعبہ بڑے خوبصورت انداز میں جاذب نظر بنایا جانے لگا، جیسا کہ آج بھی نظر آتا ہے۔ مصر پر سلطنت عثمانیہ کے قبضے کے بعد سلمان اعظم نے مزید 7 گاؤں کی آمدنی غلاف کعبہ کے لیے وقف کر دی۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل تک غلاف کعبہ مصر سے ہی تیار ہو کر آتا تھا۔ یہ قاہرہ کے ایک خصوصی کارخانے میں بنایا جاتا تھا جو صرف غلاف کعبہ ہی تیار کرتا تھا۔ شوال کی 21 تاریخ کو غلاف کعبہ تیار کر کے مصر سے مکہ روانہ کیا جاتا تھا، اور یہ دن مصر میں چھٹی کا دن ہوتا تھا اور ایک بہت بڑے تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک مرتبہ زرد رنگ کا غلاف بھیجا تھا۔ سلمان دوم کے عہد حکومت سے غلاف مصر سے جاتا تھا۔ جب اس رسم میں کچھ جدت شامل کر لی گئی تو سعودی عرب سے مصریوں کی اختلافات بڑھ گئے اور انہوں نے مصریوں کا غلاف لینے سے انکار کر دیا۔ شریف حسین والی مکہ کے تعلقات مصریوں سے سن 1923 میں خراب ہوئے، چنانچہ سعودی حکومت نے غلاف جدہ سے منگوا لیا۔ سن 1333 ہجری میں شریف حسین کا بنوایا ہوا غلاف پہلی جنگ عظیم چھڑ جانے کی وجہ سے پر وقت تو نہ پہنچ سکا، اس لیے مصری غلاف ہی چڑھانا پڑا۔ 1927 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز السعود نے وزیر مال عبداللہ سلیمان المدن اور اپنے فرزند شاہ فیصل کو حکم دیا کہ وہ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے جلد از جلد کارخانہ قائم کریں اور 1346 ہجری کے غلاف کی تیاری شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک کارخانہ قائم کر کے ہندوستانی مسلمان کاریگروں کی نگرانی میں کام شروع کر دیا، اور یوں سعودیہ کے کارخانے میں تیار ہونے والا یہ پہلا غلاف تھا۔ مکہ میں قائم ہونے والی اس فیکٹری کا نام دارالسکو تھا۔ سن 1962 میں غلاف کی سعادت پاکستان کے حصے میں آئی۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں دنیا کا سب سے بہترین اور قیمتی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ 670 کلو گرام خالص سفید ریشم اور 720 کلو گرام مختلف رنگ اس کے رنگنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا کل کپڑا تقریباً 660 مربع میٹر ہوتا ہے۔ پورا غلاف کعبہ 54 ٹکڑوں سے مل کر بنتا ہے، اور ان میں ہر طول 14 میٹر اور عرض 95 سینٹی میٹر اور پورے غلاف کی پیمائش 2650 مربع میٹر ہوتی ہے، جبکہ غلاف کی پٹی کا گھیر 45 میٹر اور عرض 95 میٹر ہوتا ہے، جو مختلف 16 ٹکڑوں کو ملا کر جوڑا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ خالص سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس کا پردہ نہایت دلکش، جاذب نظر اور دیدہ زیب انداز میں بنایا جاتا ہے۔ غلاف کے چاروں اطراف میں مربع شکل میں سورۃ الاخلاص کی کڑھائی کی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کے اوپر قرآن مجید کی سورہ حج سے متعلق آیات مبارکہ اور اللہ کریم کے اسماء الحسنی گاڑے جاتے ہیں۔ آیات قرآنی کی کتابت خط سلیس میں
شیخ عبدالرحیم بخاری نے کی پان کے پتے کی شکل میں یا حی یا قیوم الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے نیچے تکون کی شکل میں اللہ، اور اس کے نیچے یا حنان یا منان، اور اس کے نیچے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کڑھائی کیا جاتا ہے۔ کعبہ مشرفہ کی پٹی اور در کعبہ بنانے کے لیے تقریباً 11 ماہ درکار ہوتے ہیں۔ باب کعبہ کی دائیں جانب اوپر کی ایک پٹی میں سنہری کڑھائی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلاف خادم الحرمین شریفین نے مکہ میں تیار کرایا اور پیش کیا۔ 18 جنوری سن 1983 کا دن غلاف کعبہ کی تاریخ کا سنہرا دن ہے۔ اس دن شاہ فہد نے اقوام متحدہ کی مرکزی عمارت نیو یارک کے لیے پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے در کعبہ کا پردہ پیش کیا، اور یہ پردہ عمارت کے استقبالیہ کمرے میں آویزاں کیا گیا ہے اور پوری انسانیت کو بیت اللہ کی جانب سے امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ دوستوں، یہ وہ تاریخی حقائق تھے جو خانہ کعبہ پر، جو غلاف کعبہ کے حوالے سے تاریخ کے اوراق پر آج بھی محفوظ ہے، جسے ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر کسی دلچسپ عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔